بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد ہو گیا۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ یورپ کے سامنے شکست کھا جاتی ہے۔ اس فتح و شکست کو یورپ کے ذمہ دار افراد نے کس طرح دیکھا؟ ان کے قلبی تاثرات کیا تھے؟ اس زمن میں ہمیں یورپ بالخصوص برطانیہ کے ایک عظیم انسان یعنی چرچل کے تاثرات ان الفاظ میں ملتے ہیں: بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبے سے رہائی دلانا ہم مسیحیوں اور یہودیوں دونوں ہی کا مشترکہ خواب یا نصب العین تھا، لہٰذا اس کی رہا کرانے پر جو خوشی مسیحیوں کو حاصل ہوئی ہے وہ یہودیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ بہرحال ہم سب کے لیے انتہائی طور پر خوشی کا باعث ہے کہ اب بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے رہا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب برطانوی جرنیل مسٹر لبنی بیت المقدس میں بطور فاتح داخل ہوا تو اس نے اپنے دلی جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی تھی: آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ پھر مسٹر لبنی کی فتح کی خبر جب برطانیہ پہنچی تو اس پر برطانوی اخبارات نے اسے صلیبی جنگوں کا سب سے بڑا فاتح جرنیل قرار دیا، اور پھر برطانوی پارلیمنٹ، برطانوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مسٹر الائیڈ جارج، ان سب نے مسٹر لبنی کے حملے کو صلیبی جنگوں کا 8واں حملہ قرار دیا اور اسے فتح حاصل کرنے پر بمائے اس کی افواج اور رفقاء کار کی زبردست اور شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور اسے صلیبی جنگوں کے فاتح کے لقب سے نوازا گیا۔ برطانیہ کی طرف فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی جنگوں کو صلیبی جنگوں ہی کے طرح مشابہ قرار دیا۔ اس امر کی شہادت اس وقت ملی جب فرانسیسی جرنیل غورو ملک شام کو فتح کرنے کے بعد دمشق پہنچا اور ترکی افواج اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال چکی تو وہ فوراً دمشق میں موجود اموی جامع مسجد میں پہنچا، کیونکہ وہاں غازی اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے۔ اس نے اس قبر پر لات مارتے ہوئے کہا: صلاح الدین اٹھ اور دیکھ کہ ہم اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمین پر بطور فاتح لوٹ آئے ہیں۔ اسی طرح جب فرانس نے مراکش کے خلاف جنگ و جدال کا معرکہ برپا کر رکھا تھا تو اس پر بعد فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ نے اس وقت کے فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم فرانسیسیوں کو مراکش کے خلاف اس طرح کی جنگی چھیڑ چھاڑ کو ترک کر دینا چاہیے۔ وفد کے اس مطالبے کا جواب دیتے ہوئے فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا: یہ معرکہ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ معرکہ فرانس اور مراکش کے مابین نہیں لڑا جا رہا، بلکہ یہ ہلال اور صلیب کے مابین برپا شدہ معرکہ ہے، جسے اس کے منطقی انجام پر پہنچا کر ہی ختم ہونا چاہیے۔ ہم اسرائیل سے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ صرف ماضی ہی کے حوالے سے یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں امریکہ جو کہ اپنے تمام یورپی حلیفوں کا سربراہ بنا ہوا ہے، اس کے ہاں بھی وہ تمام پالیسیاں جو وہ عالم اسلام کے بارے میں وضع کرتا ہے، ان کی اساس و بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کہ امریکہ اور عالم اسلام کے مابین صلیبی جنگیں تاحال جاری ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کے ایک سابق صدر کے ایک مشیر خاص کا یہ بیان بڑا توجہ طلب ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ہمارے اور عرب اقوام کے مابین پائے جانے والے اختلافات مجرد و مختلف دو ریاستوں یا مختلف قوموں کے مابین پائے جانے والے اختلافات نہیں ہیں، بلکہ یہ اختلافات دراصل اسلامی اور مسیحی تہذیبوں اور ثقافتوں کے مابین پائے جانے والے اختلافات ہیں۔ آگے چل کر یہی مشیر رقم تراز ہے کہ قریباً 150 سال سے اسلام اگرچہ یورپی غلبے کے سامنے سرنگوں ہو چکا ہے
اور اگرچہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی میراث بھی اس مدت میں مسیحی میراث و ثقافت کی بالادستی کے سامنے اپنا سر جھکا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کشمکش ختم نہیں ہوئی۔ آگے چل کر یہی شخص مزید وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے: آج کے تاریخی حالات بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو نمایاں کر رہے ہیں کہ امریکہ مغربی دنیا کا ایک کامل اور مکمل حصہ ہے۔ یہ مغربی فلسفے، عقیدے اور نظام حیات غرضے کی زندگی کے ہر پہلو میں مغرب کا کامل اور مکمل حصہ ہی نہیں بلکہ اس کا بہتر ترجمان اور نمائندہ بھی ہے۔ لہٰذا امریکہ کی یہ پوزیشن اس کے لیے اس امر کو لازم قرار دیتی ہے کہ وہ اس اسلامی مشرقی دنیا جو کہ اسلام کے فکر و فلسفہ اور عقیدہ و نظام کی نمائندہ ہے کے بارے میں ماندانہ نقطۂ نظر اور موقف اختیار کیے رکھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اسلام کے حوالے سے ماندانہ موقف کے ماں سوا کوئی دوسرا موقف اختیار کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے یہ امر بالکل ناممکن ہے کہ وہ مغربی دنیا اور صہیونی ریاست اسرائیل کے بارے میں غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں اسے اپنی زبان، اپنے فلسفے، اپنی ثقافت، اپنی فکری بنیادوں اور اپنے اداروں سب کی نفی کرنی پڑے گی۔